بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے پیارے دوستوں، میں ربیہ ناصر آپ کو اپنے چینل پر تہہ دل سے خوش آمدید کہتی ہوں۔ ہمارے پیارے رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دنیا میں تشریف لانے سے کئی سو سال پہلے کا ذکر ہے کہ فلسطین کے شہر میں دو سگے بھائی رہتے تھے۔ ایک کا نام یہودا تھا اور دوسرے کا نام قطروس۔ دونوں نے ایک ہی ماں کا دودھ پیا تھا اور دونوں ایک ہی باپ کی شفقت کے سائے میں جوان ہوئے تھے۔ اس طرح کہنے کو تو وہ ماں اور باپ دونوں کی نسبت سے سگے بھائی تھے، لیکن دونوں کے مزاج اور عادتوں میں زمین اور آسمان کا فرق تھا۔ یہودا اللہ سے ڈرنے والا، بڑا ایماندار، پرہیزگار، رحم دل اور سخی دل کا آدمی تھا، جبکہ قطروس اللہ کو نہیں مانتا تھا اور بڑا ظالم، تنگ دل، بخیل اور مغرور شخص تھا۔ ان کا باپ بہت دولت مند آدمی تھا اور بہت بڑی جائیداد کا مالک تھا۔ جب وہ فوت ہوا تو دونوں بھائیوں نے باپ کی چھوڑی ہوئی دولت اور جائیداد آپس میں تقسیم کر لی اور دونوں اپنی طبیعت اور مزاج کے مطابق زندگی گزارنے لگے۔ یہودا اتنا زیادہ مال و دولت پا کر اللہ کا شکر گزار بندہ بن گیا۔ اس نے اللہ کا شکر ادا کرتے ہوئے کہا، اے میرے پروردگار، میں اپنی دولت تیری رضا حاصل کرنے کے لیے خرچ کروں گا، ہمیشہ تیری نعمتوں کا شکر ادا کرتا رہوں گا اور تیری عبادت کرنے میں کبھی سستی نہیں کروں گا۔ چنانچہ اس نے اپنا مال کھلے دل سے محتاجوں، یتیموں اور بیواؤں کی مدد کرنے کے لیے خرچ کرنا شروع کر دیا۔ کسی کو دکھ اور تکلیف میں مبتلا دیکھتا تو اس کی تکلیف اور دکھ دور کرنے کے لیے کوئی کسر اٹھا نہ رکھتا۔ کوئی سوالی اس کے دروازے سے خالی ہاتھ نہ جاتا، یہاں تک کہ اس کی تمام دولت نیکی کے کام کرتے کرتے ختم ہو گئی اور وہ قریب قریب مفلس یعنی غریب ہو گیا، لیکن اس کا دل مطمئن رہا۔ غریبوں اور حاجت مندوں پر اپنی دولت خرچ کر کے جو اس کو سچی خوشی حاصل ہوئی، وہ دولت کو سینت سینت کر رکھنے سے کبھی نہ مل سکتی تھی۔ جو کچھ تھوڑا بہت اس کے پاس رہ گیا تھا، وہ صبر شکر کے ساتھ اس سے گزارا کرتا تھا۔ دوسری طرف قطروس کو جو دولت ملی، اس نے اس کو لوہے کی صندوقچیوں میں بند کر دیا اور ان کو تالے لگا دیے۔ کوئی غریب اور حاجت مند اس سے کچھ مانگتا تو وہ اس کو جھڑک دیتا اور ایک پیسہ تک نہ دیتا تھا۔ اس کی بخیلی کی وجہ سے لوگ اس سے نفرت کرنے لگے، لیکن اپنی دولت کے نشے میں اس کو کسی کی پرواہ نہیں تھی۔ اس نے اپنی دولت کا بڑا حصہ خرچ کر کے لمبے چوڑے رقبے پر 2 باغ لگائے۔ ان میں انگوروں کی بے شمار بیلوں کے ساتھ ساتھ قسم قسم کے پھلدار درخت لگائے۔ دونوں باغوں کے درمیان سڑک بنائی، ان میں پانی کی نہر جاری کی۔ سڑک اور نہر کے دونوں جانب کھجوروں کے درخت لگائے۔ اس طرح یہ باغ جنت کا نمونہ بن گئے۔ ان کی سرسبزی اور رونق کو دیکھ کر آنکھیں ٹھنڈی ہو جاتی تھیں۔ ان باغوں کی صورت میں اللہ نے قطروس کو جو نعمت عطا کی تھی، وہ اس کا شکر ادا کرنے کے بجائے کہتا تھا کہ یہ باغ میں نے اپنی محنت اور دولت سے بنائے ہیں، اللہ نے میرے لیے کچھ نہیں کیا۔ ایک دن قطروس کا بھائی یہودا اس حال میں اس سے ملنے آیا کہ اس نے معمولی سادے کپڑے پہن رکھے تھے۔ قطروس نے گردن اکڑا کر اس کو بڑی حقارت سے دیکھا اور کہا، تمہیں جو دولت اور جائیداد ملی تھی وہ کدھر گئی؟ تم نے سب ضائع کر دی، اسی لیے تم مفلس یعنی مسکین اور روکھی سوکھی کھا کر گزارا کرتے ہو۔ میری طرف دیکھو، میں بے حساب مال و دولت اور ان باغوں کا مالک ہوں۔ میرے کتنے ہی نوکر اور چاکر ہیں۔ میرے باغ کے درختوں میں ہر سال خوب پھل آتا ہے، اسے بیچ کر میری دولت اور بھی بڑھ جاتی ہے۔ ان درختوں پر ہمیشہ بہار آتی رہے گی اور تم ہمیشہ مفلسی کی حالت میں ٹھوکریں کھاتے رہو گے۔ یہودا نے اس سے کہا، تم اپنے مال اور باغوں پر مت اتراؤ، ایک دن میں اور تم دونوں اس دنیا سے خالی ہاتھ جائیں گے۔ جب ہم اللہ کے سامنے پیش ہوں گے تو جو کچھ ہم نے اس دنیا میں کیا ہے اس کا حساب دینا ہوگا۔ تم ہر وقت اپنے باغوں کی حفاظت میں رہتے ہو، اللہ کا شکر ہے کہ مجھے ایسی کوئی فکر نہیں اور میں بڑے آرام سے زندگی گزار رہا ہوں۔ قطروس نے کہا، یہ سب باتیں تم نے اپنے پاس سے گھڑ رکھی ہیں، مرنے کے بعد حساب والی بات میری سمجھ میں تو نہیں آتی۔ بھلا مرنے کے بعد کیسے کسی کو زندہ کر کے اس سے حساب لیا جا سکتا ہے؟ اگر میں تمہاری بات مان لوں تو پھر تم بھی میری یہ بات مان لو کہ اگر تمہارے اللہ نے مجھے اس قابل سمجھا ہے کہ دنیا میں مجھے اتنی دولت اور جائیداد دی، تو مجھے مرنے کے بعد وہ مجھے اس سے بھی بہتر اور اچھی دولت، جائیداد اور اچھے باغ دے۔ تمہاری عقل پر پردہ پڑ گیا ہے۔ اللہ جو ہر شے کا خالق و مالک ہے، تم اس کا انکار و ناشکری کرتے ہو۔ تم مجھے مفلسی کا طعنہ دے کر اپنی دولت پر اکڑ رہے ہو، لیکن میں اس مفلسی میں تم سے زیادہ دولت مند ہوں،
اس لیے میرے دل اور میری روح کو سکون حاصل ہے۔ جو کچھ میرے پاس ہے اس سے زیادہ مجھے کسی چیز کی لالچ نہیں ہے۔ تمہارے ہیرے موتی میرے نزدیک پتھر کے ٹکڑے ہیں۔ تمہارے یہ باغ میرے نزدیک اس گھاس کی طرح ہیں جو زمین پر اگتی اور بڑھتی رہتی ہے اور پھر ایک دن خشک ہو کر بھوسا بن جاتی ہے۔ یہودا نے اسی طرح اور بہت سی باتیں کی اور بہت کوشش کی کہ قطروس کسی طرح سیدھے راستے پر آ جائے اور اللہ کا شکر گزار بندہ بن جائے، لیکن قطروس پر کچھ اثر نہ ہوا۔ وہ یہودا کی ہنسی اڑاتا رہا اور بار بار یہی کہتا رہا کہ نہ میرے مال و دولت کو کوئی خطرہ ہے اور نہ میرے باغوں کی سرسبزی و شادابی کبھی ختم ہوگی۔ آخر یہودا اس کی طرف سے مایوس ہو کر چلا گیا۔ کرنا خدا کا کہ ایک رات کو معلوم نہیں اللہ کی طرف سے باغوں پر کیسی آفت آئی کہ وہ تباہ و برباد ہو گئے۔ نہ نہر، نہ وہ سڑک باقی رہی، نہ کوئی درخت باقی بچا۔ اس رات بستی کے لوگوں پر ایسی نیند طاری ہوئی کہ کسی کو اس بربادی کی کانوں کان خبر نہ ہوئی۔ قطروس صبح کو اٹھا اور روز کی طرح سیر کے لیے دونوں باغوں کی طرف روانہ ہوا۔ وہاں جا کر اس نے جو کچھ دیکھا اس کی آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ گئیں۔ باغوں کی جگہ مٹی کے ڈھیر پڑے تھے، نہ کوئی انگوروں کی بیل نظر آتی تھی اور نہ کوئی درخت، ہر شے برباد ہو چکی تھی۔ اس کی بڑی دولت اس کے باغ تھے، ان کے برباد ہونے سے اس کی دولت بھی برباد ہو گئی۔ اب اس کی اکڑی ہوئی گردن جھک گئی۔ اسے یہودا کی باتیں یاد آنے لگیں اور وہ اپنے آپ کو ملامت کرنے لگا کہ میں نے یہودا کی بے عزتی کیوں کی اور اس کی باتوں کو ہنسی میں کیوں اڑایا۔ قطروس کی زبان پر اب بار بار یہی لفظ آ رہے تھے، کاش میں نے اپنے بھائی کی بات مان لی ہوتی، کاش میں نے اپنی دولت غریبوں اور مسکینوں کو جھولیاں بھر بھر کر دی ہوتی، کاش میں نے اپنے اللہ کو جو سب کا خالق و مالک ہے اس کو نہ بھلایا ہوتا۔ لیکن اب کیا ہو سکتا تھا؟ جب چڑیا چگ گئی کھیت، پھر پچھتائے کیا ہوت۔ قطروس کے پچھتاوے اور توبہ کا کیا نتیجہ ہوا اس کا علم اللہ ہی کو ہے۔ ہاں، ہمیں یہ سبق ضرور ملتا ہے کہ ہر حال میں اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے، برے کاموں سے بچنا چاہیے، حاجت مندوں کی دل کھول کر مدد اور خدمت کرنی چاہیے، اور غرور و تکبر کبھی نہیں کرنا چاہیے کہ اس سے اللہ سخت ناراض ہوتا ہے۔ تو میرے پیارے دوستو، مجھے امید ہے کہ آج کی کہانی آپ کو ضرور پسند آئی ہوگی۔ تو اپنی پسند کے اظہار کے لیے ویڈیو کو لائک کرنا نہ بھولیں اور چینل کو سبسکرائب کیجیے۔ شکریہ۔